قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ چاند کے حوالے سے ایک ضابطہ اور اصول اسلام نے بیان کیا ہے، اور ضابطہ اس قدر خوبصورت، اس قدر پائیدار اور اس قدر بہترین ہے کہ اس پر کوئی نہ تو لب کشائی ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی تبصرہ کیا جا سکتا ہے۔ کسی عام ہستی کی طرف سے نہیں ہے، یہ کائنات کی وہ عظیم ہستی سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ اصول اور ضابطہ ہے کہ آپ کب روزہ رکھیں اور کب افطار کریں۔ روزہ رکھنے کو بھی چاند کے دیکھنے کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور روزہ ختم کرنے کو بھی چاند کے دیکھنے کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ یہ کتنا خوبصورت ضابطہ ہے اور اتنا پیارا ضابطہ ہے کہ اس پر تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقطہ بیان فرمایا، جو ضابطہ بیان فرمایا، 1400 سال بیت گئے ہیں، دنیا اختتام پذیر ہو جائے گی، لیکن یہ ضابطہ اتنا خوبصورت ہے، اس سے بہتر ضابطہ بن ہی کوئی نہیں سکتا۔ دیکھیں آج کے دور میں تو ایک نظام یہ بن گیا ہے کہ آپ میڈیا کی وجہ سے امریکہ میں آج عید ہے یا نہیں ہے، فلاں جگہ پہ ہے نہیں ہے، فلاں جگہ پہ ہے نہیں ہے۔ آج سے 30 سال پہلے ایک محلے میں عید ہوتی تھی، دوسرے محلے والوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا کیا ہے کیا نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے علاقے میں 2 کلومیٹر دور وہاں سے ہمارے رشتہ دار ہمیں عید کی مبارکباد دینے کے لیے آئے، ہم لوگ روزے سے تھے۔ 2 کلومیٹر دور جو ہے عید تھی اور ہمارے ہاں عید نہیں تھی، کہ ان کو چاند نظر آ گیا، ادھر نظر نہیں آیا۔ تو یہ جو اسلام نے جو نظام دیا ہے یہ کوئی سائنسی تحقیق نہیں ہے، سائنس تو اسلام کے ماتحت ہے نا ساری، یہ کوئی جوڑ توڑ کا نظام نہیں ہے، یہ مخالفت یا مخاصمت کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو ایک عالمی اصول دیا اسلام نے۔ اور اسلام نے یہ کہا کہ آپ اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں، رمضان مبارک کا چاند دیکھیں روزہ رکھیں، اور پھر آپ شوال کا چاند دیکھیں تو عید کر لیں، بات ختم ہوگی بس۔ اب چاند دیکھنے کا حکم سب کو ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی رؤیت ہلال کمیٹی بیٹھے وہ دیکھیں، آپ سب دیکھیں، جس کو چاند نظر آ جائے بہت اچھی بات ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اجتماعی عمل ہے، اس بنا پر یہ کہہ دیا جاتا ہے جی چلیں ٹھیک ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت دیکھ لے، اور حکومت کے ایک بنائی ہوئی کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھ لیتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ نہ اس کمیٹی کو اس کے دکھانے میں کوئی نقصان ہے، نہ دکھانے میں کوئی فائدہ ہے، اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں، فقط وہ ایک دیکھتے ہیں اور دیکھ کر اس کا اعلان کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر قربان جائیں کہ آپ نے فرمایا کہ روزہ چاند کو دیکھ کر رکھو اور عید چاند کو دیکھ کر کرو، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ جو فلسفہ جھاڑ دیا جاتا ہے، اب نیا فلسفہ ہمارے ایک وزیر صاحب نے بیان کر دیا ہے کہ یہ چاند فلان اتنے وقت پہلے پیدا ہو گیا ہے اور اتنے وقت میں وہ نمودار ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بھائی چاند اگر سال پہلے بھی پیدا ہو جائے نا، جب تک نظر نہ آئے اس وقت تک اسلام نے حکم ہی نہیں دیا کہ آپ روزہ افطار کر لیں، حکم ہی نہیں دیا کہ آپ عید کر لیں، حکم ہی نہیں دیا کہ آپ روزہ رکھ لیں۔ حکم یہ ہے کہ دیکھو تو پھر روزہ رکھو، دیکھو تو پھر کیا کرو، افطار کر لو، دیکھو تو اس کی عید کر لو۔ اب یہ تھوڑی فرمایا ہے، یہ تو فلسفہ ہے ہی نہیں، یہ آج آپ نے حساب لگا کر، تخمینے لگا کر، بڑا زور لگا کر، بڑی دنیا کی ساری مشینری لگا کر یہ آپ لوگوں نے ثابت کر دیا، یا یہ آپ لوگوں نے تھوڑی بہت اس کے اندر بات کر لی کہ جی چاند اتنے مہینے کا ہو گیا ہے، اتنے دن کا ہو گیا ہے، اتنے گھنٹے کا ہو گیا۔ تو جب یہ نظام نہیں تھا اس وقت کیا نظام تھا؟ اس وقت دیکھنے کا ہی نظام تھا نا، مینول نظام تھا نا۔ تو مینول نظام سے پتہ چلتا ہے اس کا، یہ نظام ہے ہی ایسا کہ جو ہر بندے کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر بستی کے لیے ہے۔ اس کے لیے کوئی وزیر سائنس ہونا ضروری نہیں ہے کہ وزیر سائنس ہوگا تو جب تک وہ بیان نہیں دے گا اس وقت تک چاند نہ طلوع ہو سکتا ہے تو نہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ تو خالصتاً فتنے برپا کرنے والی بات ہے اور لوگوں کے اندر دیندار لوگوں کے متعلق شبہات پیدا کرنے والی بات کہ جی دیکھیں ہم نے تو اعلان کر دیا کل عید ہے،
اور دیکھو جی مفتی منیب الرحمان اعلان کرے گا کل عید نہیں ہے، تو بھائی مفتی منیب الرحمان کو کیا اس کے اندر مصیبت پڑی ہے؟ اگر چاند نظر آ گیا ہے، آپ کو نظر آ گیا تو آپ شہادت دے دے، کسی اور کو نظر آ گیا وہ شہادت دے دے، بس عید ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ تو جب آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ کو نظر بھی نہیں آیا ہے، تو آپ اس پر تبصرہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر جو اس کے مسئول ہیں وہ اس کا معاملہ ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ پھر دیکھیں اسلامی مہینوں کا ایک سیدھا سا مسئلہ ہے کہ اسلامی مہینے جو ہیں وہ 29 کا ہوتا ہے اور 30 کا ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر بادل ہو تو کیا کریں؟ لیکن مسئلہ کتنا آسانی، سارا مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا بادل ہو تو کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادل ہو تو پھر کیا کرو، پھر 30 پورے کر لو۔ کوئی مسئلہ ہے لڑنے والا کہ نہیں جی اب وہ سائنس لے کر بیٹھ جائیں کہ جی نہیں وہ تو طلوع ہو گیا ہے، اب بادل نہیں نظر آ رہے، بادلوں کی وجہ سے ہے؟ نہیں، میرے آقا کا اصول نہیں بدلا، آپ نے فرما دیا کہ جو مرضی ہے ہو جائے، لیکن اگر بادل ہیں، چاند تم نے نہیں دیکھا تو پھر کیا کرو، پھر 30 پورے کر لو۔ ایک روزہ اضافی ہو جائے گا نا۔ حل کر کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسئلے کا حل بیان کر کے گئے، ہر مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر کے گئے۔ اس کو کسی سائنس کے پیمانے میں تولنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کو کسی جدید تحقیق میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسی تحقیق ہے جو صدیاں بیت جائیں گی، یہ تحقیق ایسی مسلمہ ہے جو اپنی جگہ سے اللہ کے فضل سے کبھی اس کے اندر کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی، اس موضوع کو چھیڑا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر یہ ہے کہ اگر یہاں یہ پشاور والے حضرات دیکھتے ہیں، ان کو اگر چاند نظر آ جاتا ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر جن لوگوں کو نظر آتا ہے وہ عید کر لیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ جہاں نظر آ گیا، پشاور میں نظر آ گیا، ٹھیک ہے کر لیں وہ لوگ، ہمیں تو نظر نہیں آیا، ہم میں سے کسی کو نظر آتا ہے وہ بھی عید بے شک کر لیں، لیکن بھائی جب آپ کو نظر ہی نہیں آیا تو آپ کیوں عید کر رہے ہیں؟ کس بنا پر عید کر رہے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دیکھو تو روزہ رکھو، تو دیکھ کر آپ نے روزہ رکھنا ہے اور دیکھ کر آپ نے کیا کرنی ہے؟ عید کرنی ہے۔ تو اس بنا پر اس مسئلے کو اتنا اچھالنا نہیں چاہیے، نہ اتنا یہ مسئلہ اس قدر اس مسئلے پر گفتگو کرنی چاہیے جتنا اس کو اچھال کر۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے حکومتی اراکین، اور ان کو آتا جاتا کچھ نہیں، ان کو علی بھی نہیں آتا بیچاروں کو دین کا، ان کو قل اللہ احد بھی سیدھی پڑھنی نہیں آتی، لیکن دین کے معاملے میں بولنا اپنے آپ کو جو ہے نا یہ سمجھتے کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی بات کریں۔ جہاں مدرسوں کی بات آتی ہے، جہاں مسجدوں کی بات آتی ہے، جہاں کسی مولوی کی بات آتی ہے، جہاں ایک رویت الحال کمیٹی میں مولوی رہ گئے وہ بھی ان کو برداشت نہیں، یہ جی دیکھیں جی مولوی اس طرح کر رہے ہیں، تو بھائی مولویوں کا کوئی مفاد نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے، نہ اس کے دیکھنے میں کوئی مسئلہ ہے، نہ کچھ عرصہ پہلے کراچی کے اندر ایک فلیٹ اتری تھی، اسی دن عید والے دن اتری تھی رات کے ٹائم، تو وہ کہنے لگے کہ جی ہم نے چاند دیکھا ہے، ہم نے کس کے اندر دیکھا ہے جی آپ نے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے جہاز کے اندر سے دیکھا ہے۔ اب کیا جہاز کے اندر سے ایک بندہ ہوائی جہاز کے اوپر بیٹھا ہے وہ چاند کو دیکھ لے تو اس کو آپ رویت کہتے ہیں؟ یہ رویت نہیں اللہ کے بندو، پھر اس کا مطلب ہے ہر بندہ پھر چڑھے گا جہاز کے اوپر، وہ پھر جہاز کے اوپر جا کر چاند دیکھے گا اور پھر جا کر جو ہے وہ عید ہوگی یا پھر جا کر رمضان ہوگا۔ یہ ایسا نظام ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ایک مینول نظام ہے، عام نظام ہے، ہر بندے کا، ہر علاقے کا نظام۔ یہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے جہاز کے اندر دیکھا ہے چاند کو، ان کی رویت قبول نہیں ہے، کیونکہ جہاز کے اندر تو ویسے ہی نظر آ جاتا ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے، وہ تو ویسے ہی نیچے ہوتا ہے، جہاز اوپر ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر اس طرح کی باتیں کرنی یا اس طرح کی شہادتیں قبول نہیں ہوتی۔ شہادت وہ قبول ہوتی ہے جو عمومی ہے، لیکن اس مسئلے کو اتنا بڑھانا بھی نہیں چاہیے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ چاند دیکھو تو رمضان شروع ہو جائے گا، چاند دیکھ کر شوال شروع ہو جائے گا، اگر بادل ہیں تو پھر کیا ہوگا، پھر تم 30 پورے کر لو تو بات ختم ہوگی۔ اتنا سا مسئلہ ہے جس کو اتنا چھیڑ دیا جاتا ہے۔ بہر صورت اجتماعیت یہ لازم قائم رکھنی چاہیے، اطاعت یہ لازماً قائم رکھنی چاہیے، مخالفت اور مخاصمت میں دینداروں کو نہیں رگڑنا چاہیے، یا اس حد تک نہیں آگے جانا چاہیے کہ جی یہ مولوی جو فیصلہ کریں گے ہم قبول نہیں کریں گے، تو یہ باتیں سراسر غلط ہیں۔ ہوگا وہی جو شریعت کے تابع ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ساری کائنات کی سائنس، ساری کائنات کی ٹیکنالوجیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے پر قربان ہو جائیں، جو آپ نے فرما دیا، اس سے بڑی بات ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔